اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو تو اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ فلا تخضعن بالقول، لہٰذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کبھی کوئی ایسا شخص بیجا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہو، مرض ہو۔ فیطمع، بیجا لالچ کرنے لگے ایسا شخص، فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مرض ہو۔ وقلن قولا معروفا، اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو۔ بات چل رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے، اور بتا دیا کہ ان ازواج مطہرات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے مقام اور مرتبہ بھی الگ ہے، ان کے لیے قانون بھی الگ ہے۔ ان کا مقام عام عورتوں سے بہت بلند ہے، اور یہ اس وقت ہے جب وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گی تو ان کے لیے اجر دوہرا ہوگا، ایک نیکی کریں گی 20 گنا اجر ملے گا، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں گی 20 گنا اجر ملے گا، اسی طرح سے تمام عبادات کے اندر۔ اور اگر کوئی گناہ کریں تو پھر اس کا عذاب بھی 2 گنا اور دوہرا ہوگا، پکڑ بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے اسے اتنا ہی زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، یعنی اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو جیسا کہ پہلے جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، بے شک اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے۔ اہل البیت، اے نبی کے گھر والو۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ یہاں پر بتا دیا کہ خواتین جو ہیں ان کے لیے جو اصل رہنے کی جگہ ہے وہ تو اس کا گھر ہے، اصل مقام اس کا گھر ہے، اور پھر حاجت کے وقت باپردہ عورت بالکل باہر نکل سکتی ہے، بغیر کسی حاجت کے یا بے پردگی کے ساتھ نکلنا یہ مکروہ تحریمی اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایک ایسی یوں سمجھ لیجئے کہ بغاوت ہے اللہ رب العزت کے احکامات سے جو علی الاعلان کی جا رہی ہے۔ تو کہا کہ اصل فریضہ جو عورت کا ہے وہ تو یہ ہے کہ گھر اور خاندان کی تعمیر، وہاں پر اس نظام کو اچھے طریقے سے چلائے، یہ اصل مقصد ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسی سرگرمیاں ہیں اس کی زندگی کے اندر جو اصل مقصد سے اس کو پیچھے کر دیتی ہیں، اور یہ گھر کی دیکھ بھال اور خاندان کی تعمیر اور اولاد کی تربیت کے اندر اپنا مکمل کردار ادا نہیں کر رہی، تو اسے اپنی مصروفیات اور باہر کے مصروفیات کو ختم کرنا چاہیے تاکہ اس کا مقصد زندگی جو ہے وہ فوت نہ ہو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے گھر کے اندر رہتی ہے اور یہاں پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے، اور اسی طرح سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچوں کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں، ان کو ادا کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایسے اجر دیتا ہے جیسے مجاہدین کو میدان جنگ میں جہاد کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے تو اندر والے کمرے میں نماز پڑھے، اس کی جو ہے وہ صحن والی نماز سے بہتر وہ نماز ہے جو برآمدے میں ہو، برآمدے والی نماز سے وہ نماز بہتر ہے جو کمرے میں ہو، اور کمرے کی نماز سے بہتر وہ نماز ہے جو اندر والے چھوٹے کمرے میں ہو، یہ بہتر ہے، افضل ہے، اجر اس کے اندر زیادہ ہے۔ اور کہا کہ زمانہ جاہلیت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جیسے بے پردگی کی جاتی تھی، آج بھی وہی سلسلہ شروع ہو چکا، تو کہا کہ ایسے بے پردہ اپنے گھروں سے باہر مت نکلو۔ تو یہاں فرما دیا، اس سے پہلی جو آیت ہے اس کے اندر بات کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اگر غیر محرموں سے بات کرنا اگر ضرورت پیش آ جائے تو اس کا طریقہ بتایا کہ جان بوجھ کر اپنی بات کے اندر نزاکت اور کشش پیدا نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ ایک اچھی بات کرے، پھیکے لہجے کے اندر بات کرے کہ دوبارہ بغیر ضرورت کے کسی کو جرت نہ ہو بات کرنے کی، لیکن اس کے اندر بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے، بس جتنا بات کرنا مقصود ہے بس اتنا بات کو کیا جائے، اپنی بات کے اندر لچک پیدا کرنا اور اسی طرح سے نزاکت اور کشش پیدا کرنا اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا حکم دے دیا کہ اصل گھر کے اندر رہنا اس کا اصل مقام ہے، لیکن ضرورت کے لیے کوئی جاب ایسا کرنا پڑتی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی علاج معالجے کے حوالے سے ہے، یا ضرورت کی چیزیں لے کر آنی ہے، یا کوئی اور ایسی بات ہے تو نکل سکتی ہے لیکن باپردہ۔ اسی صورت کے اندر آگے احکامات آ رہے ہیں کہ مکمل چہرے کا پردہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اور آگے اہل بیت کے حوالے سے فرما دیا۔ اب یہاں پر دیکھ لیا جائے کہ آگے اور پیچھے ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے، تو یہاں پر براہ راست جن کو قرآن پاک اور اللہ اہل بیت کہتا ہے وہ سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں، نبی کی تمام بیویاں ہیں، اور چونکہ الفاظ عام ہیں اس لیے اس میں پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادیاں اور آپ کی اولاد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنی چادر میں لیا اور یہی آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو ہم یہی عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک نے جن کو اہل بیت کہا ازواج مطہرات، ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، اور نبی کی زبان اقدس سے جن کو اہل بیت قرار دیا ان کو بھی ہم اہل بیت مانتے ہیں۔ اور یہاں پر فرما دیا کہ اللہ رب العزت تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، یعنی متقی پرہیزگار تمہیں بنانا چاہتا ہے، گندگی سے اللہ تمہیں دور کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تمہیں ایسے گناہوں سے معصوم کرنے والا ہے جیسا کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ صرف انبیاء ہی کی خاصیت ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت یعنی کہ سنت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے تم کیا عمل کرتے ہو، کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو، یہ اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے۔ تو ان آیات کے اندر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے معاشرے اور قیامت تک آنے والی عورتوں کو احکامات دے دیے کہ تمہارا اصل مقصد کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، اس اصل مقصد کے اندر اگر کمی آئے گی تمہارے مرتبے اور مقام درجے کے اندر کمی آ جائے گی۔ اللہ کی ذات نے جیسے مرد و عورت کو مختلف بنایا اس طرح سے احکامات میں بھی چند چیزیں مختلف عطا فرمائی ہیں۔ نماز کا طریقہ مختلف ہے تو نماز کے حوالے سے حکم بھی ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھے، مساجد کے اندر، اور 5 نمازوں کے لیے جہاں پر ایسا اہتمام نہیں ہوتا وہاں پر جو ہے بچنا چاہیے۔ احناف کے نزدیک یہی افضل ترین ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے،
جب خود بتایا جا رہا ہے کہ اصل جو مقام ہے وہ اس کا گھر ہے تو وہیں پر نماز پڑھنی چاہیے، جب جماعت اس پر واجب اور لازم نہیں قرار دی گئی تو پھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے جو ہے جب حضور کی زبان اقدس سے فرما دیا کہ اندر کمرے والی نماز زیادہ بہتر ہے تو بس اسی بات کو ماننا چاہیے، اپنی مرضیات کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر خصوصاً ہماری عورتوں، ہماری بچیوں کو ازواج مطہرات کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔